جو سورہ طٰہٰ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا آج مزہ آیا نا زندگی میں، آج کا جوان زیادہ اچھا سوچتا ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ ایسے لگتا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ حضور کا عشق کیا چیز ہے، حضور کی محبت کیا چیز ہے، اس عقیدہ توحید پہ قائم کیسے رہا جا سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے سبق یہ مل گیا ہے کہ کوئی بھی کام کر دیں بڑیاں تو پہل نہیں کرنی، پیچھے رہنا۔ ہر نبی کے قصے سے تربیتی اور عملی چیزیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو، ایک ہی بات کو جتنی دفعہ جہاں الگ الگ بیان کرتا ہے، لفظوں کا انتخاب بھی الگ ہے، موضوع کا انتخاب بھی الگ ہے۔ اور مجھے اس کے میسج سے لگا کہ جیسے یہ میسج کرتے ہوئے بھی رو رہا ہے۔ اگر کبھی تمنا پیدا ہو کہ میں رب سے براہ راست باتیں کروں، رب سے براہ راست ہم کلام ہو جاؤں، اللہ فرماتا ہے بندے نماز جا جائے گھر میں تیرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، والصلاة والسلام علیکہ یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، گنج بخش فیض عالم نور خدا۔ معزز و محتشم جملہ حاضرین، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور خاص طور پر حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ محمد ہاشم نورانی صاحب زندہ مجد، پیکر محبت و اخلاص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر محمد طیب نورانی صاحب زندہ مجد، اور ان دونوں کے والد بزرگوار فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ غلام رسول قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر انور پر اللہ متناہی رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کی حسن تربیت کا ثمر خود آپ نوازیوں میں بھی اور دونوں شہزادوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے حضور فیض عالم کے دربار شریف چند قدم پر ہے، لیکن مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ایک پنجابی کا دوڑا ہے بھئی، دیوے وچ تیل کوئی نہ، دیوے وچ تیل کوئی نہ، سجن گوانڈ وسدا پر ملن دا ویل کوئی نہ۔ تو چھوٹی سی جگہ پر اللہ کا گھر تو کہیں بھی وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ظاہری حجم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ یہاں دین کا، مسلک کا، قرآن مجید کی خدمت کا اور جوڑنے کا کام، جو صوفیاء کا، جو اہل اللہ کا، جو حضور داتا صاحب غریب نواز، ان کا جو مشن ہے، جوڑنے کا جو کام یہاں ہوا، جو ہو رہا ہے، وہ کسی کے الفاظ کا محتاج نہیں، وہ اس جگہ کی نورانیت اور اس کے در و دیوار اور اس کی نورانیت اور چمک خود اس پر شاہد ہے۔ چونکہ کام کا وقت ہے اور آپ لوگ ظاہر ہے اپنے اپنے دکانوں سے کام چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اچھا مناسب وقت رکھا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے وقت کو میں تھوڑے وقت کو زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کروں۔ میرا اپنا شغف جو ہے وہ 3 سبجیکٹس میں ہے،
ان میں پہلا قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ اور جن حضرات نے مدت دراز فجر کے بعد درس حضور داتا صاحب سنا ہے، تو اس عرصے میں ہم 11ویں پارے تک پہنچے، لیکن شروع میں جب میں نے درس شروع کیا تو وہ اتنا گہرائی میں اور اتنا طویل تھا کہ مجھے یاد ہے کہ سورہ فاتحہ پر میں نے 40 درس دیے تھے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگر ہم اس کا ایک لفظ لے لیں اور ایک کلمہ پر بات کر کے اس کو، اس کے معنی، اس کے مطالب کو اگر ہم لے کے چل پڑیں تو عمر ختم ہو جائے، لیکن ہم اس کی گہرائی کو حقیقی معنوں میں شاید نہ پا سکیں۔ لیکن چند ایک باتیں ابتداءً عرض کر دیتا ہوں، اس میں 2 باتیں پھر میں جو عرض کرنا ہے مزید آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ بن گیا، اور اس طریقے میں عام لوگ ہی نہیں، پڑھے لکھے علماء خطباء بھی اس میں شامل، آگے پیچھے لوگ تشریف لے آئے، شکریہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سلیکٹڈ پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے سلیکٹڈ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی سلیکٹڈ کرتے ہیں۔ اس کی 20 مثالیں ہیں۔ بہت سارے کاروباری لوگوں نے اپنی جو ان کا غلہ ہے، جو ٹیبل ہے، اس کی دراز میں سورہ یاسین رکھی ہوئی ہوگی، وہ صبح اٹھ کے اس کو دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ کام میں برکت ہوگی، کوئی حرج نہیں، لیکن جو میرا موضوع ہے کہ ہم نے اس کو لیا ہوا ہے۔ اور 20 نہیں، شاید مسلمانوں کی 80% تعداد ایسی ہے جو ساری زندگی نماز میں صرف قرآن شریف پہ گزارا کرتے ہیں، انہیں قرآن پاک کی دوسری صورت کو نہیں آتی، نہ وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علماء خطباء کو بھی ہم اگر دیکھیں، ہم اپنے عہد میں محرم کا مہینہ آئے گا، شہادت والی آیات، ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو میلاد والی آیات، حج والا مہینہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی والی آیات، رمضان والا مہینہ آیا تو اس کی آیات، ایسا ہی ہے، موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر قرآن مجید کو سلیکٹڈ مقامات سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ اس کو ایک ڈسکرپشن پورا لکھتا ہے نا، کہ یہ دوائی صبح لینی ہے، یہ دوپہر لینی ہے، یہ شام لینی ہے، سارا بتائے گا نا، وہ پورا ایک نسخہ دے گا، اس میں وہ اس کی پوری انالیسس باڈی کرے گا کہ اس کا معدے کے لیے یہ چیز ہے، اور اگر اینٹی بائیوٹک دی ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے سائیڈ ایفیکٹس کو کیسے روکنا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک۔ اس کو اعصابی مسئلہ ہے، نیند کا بھی مسئلہ ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے پورا ایک نسخہ دے گا نا۔ تو اب مریض کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں سے اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کرے کہ یار یہ جو ہے نا، اے دا رنگ ذرا سونا تو اے ذرا تھوڑی مٹھی ہے، تو اے تو میں کھا لواں گا تو اے نہیں کھاتا، اس کو اختیار نہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو شفا نہیں ملے گی، اس نسخے سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کو وہ پورا نسخہ صبح دوپہر شام، اور صرف دوائی نہیں کھانی پڑے گی، کچھ احتیاط بھی بتائے گا کہ جناب تلی بھنی چیز نہیں کھانی وغیرہ ذالک، جو بھی بیماری کے مطابق اس کی جو کیئر ہوگی، اس کو وہ پورا جو نسخہ ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہے نا، اس مثال سے سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت، یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا تعارف اور پہلا ٹائٹل قرآن کا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کتاب قصص بھی ہے، قرآن مجید کتاب تذکرہ بھی ہے، قرآن مجید کتاب امثلہ بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب تلاوت بھی ہے، وہ کتاب راحت و اطمینان بھی ہے،
وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پہلا تعارف قرآن کا اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اس کا اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بے ہدایتہ ہے، جو بے ہدایتہ ہے اس کے لیے یہ نسخہ ہدایت ہے۔ جو بے ہدایتہ ہے اس کے لیے یہ نسخہ ہدایت ہے۔ اب جو بے ہدایتی ہے نا، یاد رکھنا، اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے، اس کا سوچ سے بھی ہے، فکر سے بھی ہے، عقیدے سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، سوچ سے بھی ہے، اس کی فیلنگ سے بھی ہے، اس کے رویے سے بھی ہے۔ کہیں نہ کہیں جہاں جہاں بگاڑ ہے وہ قرآن مجید نے بتایا، وہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو یہ ہے، تیرا عمل اگر خراب ہوگا تو اس کا حل یہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تیرا کردار اگر خراب ہے تو اس کا نسخہ یہ ہے۔ وہ پوری کتاب 30 پاروں پر مشتمل، یہ پوری کتاب ہدایت ہے، پوری کتاب ہدایت۔ تو بھائی اگر آپ 1 2 4 5 10 20 آیات کو لے کے چل پڑتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے نسخے میں سے آپ اپنی مرضی کی دوائیں لے لیں، دوسری نہ لیں آپ، تو صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی بات میری عرض یہ ہے، اگر قرآن پاک سے، ویسے اس کا ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک حرف برکت ہے، ایک ایک آیت سکون کا ذریعہ ہے، ایک ایک لفظ ہدایت کا سبب ہے، لیکن اگر اس سے کامل ہدایت لینی ہے تو پھر پک اینڈ چوز نہیں چلے گا، پھر الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، والناس تک لے کے پورا۔ یہ پہلی بات ہے، اگرچہ اس کو میں بہت اور پھیلا سکتا ہوں اسی بات پر، لیکن رکتا ہوں اسی پہ۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن مجید کا جو حقیقی فائدہ اگر اس سے لینا ہے تو پھر قرآن مجید کو پورا پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے، ان جیسے پاک نیک لوگوں سے پڑھیں، سیکھیں۔ بات سمجھ گئے؟ وقت ملتا ہے تو کسی عشق والے کا ترجمہ پڑھیں، کسی ادب والے کا ترجمہ پڑھیں، عشق والے کا، ادب والے کا، ٹھیک ہے؟ آج کل چونکہ میں جمعہ کہیں پڑھا نہیں رہا، مجھے کہیں نہ کہیں پڑھنا پڑتا ہے، تو میں آج کل میں اپنے مشن ہے کہ ذرا مولویوں تک کوئی کر دے کے میں بڑھ جانا، کسی نے ٹوپی شوپی پائی ہوتی، کسی نے کیا پتا کہ داتا دربار جی میں پڑھا۔ الامان والحفیظ، اللہ اکبر، یقین جان جاؤ 100 میں سے 90 مولوی پڑھتے ہی نہیں۔ پڑھنے کا مطلب پتہ کی ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بات کرنی کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ المیہ ہے ہمارا، یہ ہمارا المیہ، ہماری صف کا، ٹھیک ہے جناب؟ لیکن اس میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک دفعہ کسی بھابی مولوی پیچھے پڑ گیا، اچھا میں جمعہ اپنا پڑھ لیا سی، جلدی میں پڑھ کے بڑھے، ہاں بھئی یارے نہ تکیہ کے کر دے، آپ سمجھ گئے؟ تو میں صرف وہ تقریر سنن گیا سی، بھئی یار تقریر کی کرتا اللہ جناب، اس کی گفتگو میں سوائے شرک اور بدعت کے کچھ نہیں تھا، گھما کے ہائے ہائے ہائے۔ میرے توجہ والی بات اگر سمجھ میں آ جائے، دیکھیں مومن کو جو موحد ہے، جو اللہ کے گھر میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے آیا ہوا ہے، جو سبحان ربی العظیم کہنے آیا ہوا ہے، جو عبادت اللہ کی کرنے کے لیے آ گیا، جو نماز پڑھنے آ گیا، جو رکوع سجدہ کرنے اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا، وہ اودے شرک دی تینوں کی ٹینشن پئی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک؟ ان کو بتانا کیا چاہیے؟ ان کو بتانا چاہیے کہ حضور کا عشق کیا چیز ہے، حضور کی محبت کیا چیز ہے، اس عقیدہ توحید پہ قائم کیسے رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو خود پڑھیں، ترجمہ کسی ادب محبت عشق والے کا پڑھیں، یا کسی ادب محبت والے عشق والے کے پاس بیٹھ کے پڑھنا اس کو شروع۔ آج کل چیزیں موبائل میں بہت آسان ہو گئی ہیں، آپ گھر بیٹھے ہوئے، راہ چلتے ہوئے، بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو گیا ہے سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آج کے جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے آپ بہت کچھ اچھا اور جلدی سیکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک تو یہ کہ پورا پڑھیں، پورا سیکھیں،
یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری چیز، آپ جب قرآن پاک، اب یہ اگلا مرحلہ ہے، جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو علماء، ہمارے اساتذہ بزرگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ یار یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ خاص ایک سینیریو میں ایک خاص واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں یہ آیت اتری۔ منافقین نے ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عفیفہ بنت صدیق اکبر صدیقہ کائنات، ان پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں آج کے موقع پر یہ وغیرہ ذالک۔ ایک عام آدمی آج یہ سوچتا ہے، اور آج کا جوان زیادہ اچھا سوچتا ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ یار واقعہ ہوا سی، تو واقعہ ہو کے ختم ہو گیا، آیات اتریاں، وضاحت ہو گئی، بڑی سینسٹیو بات۔ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، وضاحت کر دی، اب اس کے بعد اس میں میرے لیے کیا ہے؟ پوائنٹ فالو کیا؟ سوال ہے نا، نیچرل سوال ہے کہ یار آپ نے بتایا کہ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ واقعہ ہوا تھا، اللہ نے یہ آیات اتار دی اور اس کے پس منظر میں یہ سارا آ گیا، ٹھیک ہے، تو اگر اتنا ہی ہے تو پھر اس میں میرے لیے کیا ہے؟ اور اگر اس میں میرے لیے کچھ نہیں تو پھر کتاب انقلاب، کتاب ہدایت قیامت تک کے لیے کیسے ہے؟ یہ بڑا پیچیدہ سا سوال ہے، لیکن میں بڑے سادے لفظوں میں آپ کو ڈیلیور اس کا جواب کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک سوال ہے کہ بھائی یہ واقعہ کے پس منظر میں جب بتا دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا فائدہ تو پھر اس مقام، اس جگہ، اس واقعہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب آج اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری معلومات اور میرے مطالعہ کے مطابق حضرت قرآن مجید کی عمومی تفاسیر کا ایک ایسا گیپ ہے، عمومی تفاسیر کا ایک گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم اس پہ لکھا گیا، بہت کم۔ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت اور ہر حکم کی کرنٹ امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ پورا مضمون، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم اللہ غفور رحیم۔ اب کسی بھی ہمارے عالم دین تفسیر کو اٹھا کر دیکھ بتائیں گے کہ بھائی ایک خاص واقعہ ہوا، باہر سے آ کر حضور علیہ السلام کو ندا دی گئی، حضور کی مجلس میں آواز بلند ہوئی، بتایا گیا کہ حضور کی مجلس میں آواز ایک آج کا بچہ پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اور حضور کی مجلس سے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اور حضور کی مجلس سے ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ آج بھی اگر کوئی مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوگا تو آج بھی اس کو اسی ادب کا خیال رکھنا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پوری دنیا میں جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو مسلمان بس رہے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ سوال ہے نا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تفصیل میں جائے بغیر ایک صحابی نے قربانی کا جانور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، سمجھ آ گئی، اندر آئے، حضور کو بتایا، حضور میں نے تو جانور ذبح کر دی، فرمایا وہ تیرے لیے گوشت ہے، حلال ہے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کر، کیونکہ میں نے ابھی نہیں کی۔ تو یہ ایک قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک موجود جدید اور شدید سمجھنے والی بات ہے کہ ان احکامات کی کرنٹ امپلیمنٹیشن کیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا
حضور داتا صاحب کے صدقے ان کے کرم سے کچھ سوچا میں نے کام کیا ہے. میرے ساتھ ایک UK کے اسکالر ہیں, بہت اچھا قرآن پاک سے ان کا شغف ہے, اس کی میں ان دونوں کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کرنٹ امپلیمنٹیشن پتہ کیا ہوگی؟ لا تقدموا بین اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. یہ اس کا تعلق تو اللہ اور اس کے رسول اور خاص اس قربانی کے ساتھ ہے, لیکن قیامت تک کے لیے سبق یہ مل گیا ہے کہ کوئی بھی کام کر دیں بڑھیں تو پہل نہیں کرنی, پیچھے رہنا. کھانا کھاتے ہوئے, سواری میں بیٹھتے ہوئے بزرگوں کو کہنا جناب آپ بسم اللہ کریں, آپ شروع کریں, آپ پہلے آئیں. ٹھیک ہے جناب. آیت کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ہے کہ آواز ان سے اونچی نہ ہو, خاص حکم ان کے لیے ہے, لیکن قیامت تک کے لیے سرکار علیہ السلام کے امتی کو ایک سبق مل گیا ہے کہ ماں باپ بڑوں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز نہ گل نہیں کرنی, آواز آہستہ کرنی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایک قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور ادب کا یہ احکامات کا ایک الگ منفرد پہلو ہے کہ جس کو سمجھنے کی اور جس کے اوپر غور اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے منسلک موضوع بھی ہے اور وہ بہت طویل ہے جس پر میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا, آدم علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعات ہے نا, حضرت شعیب علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, سارے نبیوں کے اللہ نے قصص بیان کیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, سب کے قرآن مجید میں ذکر ہے نا. ٹھیک ہے جناب. تو اگر یہ صرف واقعات ہی ہیں تو پھر معاذ اللہ قرآن تو پھر سٹوری بک ہی ہو گیا نا جناب, واقعات کی کتاب ہو گیا نا. تو بھائی اس میں سے قیامت تک کے لیے ہم آپ امت کے لیے کیا کیا ہے, تو ظاہر ہے ایک ایک لفظ سبق ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے کام کیا, اس کے اوپر میں نے کام شروع کیا. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ حضرت ہر نبی کے قصے سے, ہر نبی کے قصے سے تربیتی اور عملی چیزیں کیا حاصل ہوتی ہیں. ہر نبی کے قصے سے تربیت کے لیے اور عمل کے لیے ایک عام آدمی کو, علماء کو, ہر ایک کو حسب حال اس میں سے کیا کیا چیزیں اخذ کی جاتی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے رہنما اصول بن جاتے ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرنا, جن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, جن کو سمجھنا ہر انسان کے لیے اس واقعہ کی روشنی میں قیامت تک کے لیے ہدایت اور قرآنیت کا سبب بن جاتا ہے. یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس کے اندر سے برکت حاصل کرنے کا ایک الگ اینگل ہے. یہ میں آپ کو ایک عمومی بات کر رہا ہوں قرآن پاک کے مطالعہ کے لیے. اور ایک بات اور بتا دوں, قرآن مجید میں تکرار ہے, ریپیٹیشن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ 5 جگہ پر ذکر ہوا, موسیٰ علیہ السلام کا کئی جگہ ذکر ہوا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ ہوا. قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو, ایک ہی بات کو جتنی دفعہ جہاں الگ الگ بیان کرتا ہے, لفظوں کا انتخاب بھی الگ ہے, موضوع کا انتخاب بھی الگ ہے. اور قرآن مجید نے جس جگہ جو لفظ رکھ دیا ہے نا, جس جگہ جو لفظ رکھ دیا ہے کائنات میں اس سے بہتر لفظ ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ اینگل ہے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کا اور تدبر اور غور کرنے کا. یہ ایک الگ بات ہے. جہاں جو لفظ اللہ رب العزت نے لکھ دیا, جیسا رکھ دیا ہے, اگر کسی جگہ زوج کہا, امرأہ نہیں کہا, دونوں کا معنی ایک ہی ہے, تو جہاں زوج ہے وہاں زوج ہی بنتا ہے, جہاں امرأہ ہے وہاں امرأہ ہی بنتا ہے. میں اس کی محبت کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کچھ جنرل اور عمومی باتیں جو آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ کو کام آئیں گی, آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا, زیادہ ذوق آئے گا, آپ زیادہ اس کو
زیادہ غور کر سکیں۔ درود پاک والی بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایسا ہی ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے 99 صفاتی نام ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذاتی نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی شان رسالت کے اعتبار سے حضور کا لقب، حضور کی شان رسول ہے نا۔ اللہ نے ایک جگہ یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، ایسا ہی ہے نا۔ کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا۔ ذات ایک ہی ہے، ذات مصداق ایک ہی ہے۔ نبی سے بھی وہی مراد ہے، رسول سے بھی وہی مراد ہے، مزمل سے بھی وہی مراد ہے، اور مدثر سے بھی وہی مراد ہے۔ لیکن اب آپ اس پہ اگر غور کریں گے، سوچیں گے، تو بھائی مزمل کی جگہ مدثر نہیں آ سکتا، مدثر کی جگہ مزمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں نبی ہے وہاں نبی ٹھیک ہے، جہاں رسول ہے وہاں رسول ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے کریں گے یار نام تو ایک ہی ہے نا، حضور کی شان ہی بیان کر رہے ہیں نا۔ جہاں اللہ نے محبوب کو مزمل کہہ کے پکارا ہے وہاں مزمل ہی جچتا ہے، جہاں مدثر فرمایا وہاں مدثر ہی جچتا ہے، جہاں نبی فرمایا وہاں نبی ہی جچتا ہے، جہاں رسول فرمایا وہاں رسول ہی جچتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، لیکن میں ایک آپ کو عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ علی الرسول کیوں نہیں کہا؟ جی جی جی، تو فرض محال، سمجھنے کے لیے یہ بات ہے، اعتراض کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی الرسول نہیں کہا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جہاں اللہ نے جو لفظ رکھ دیا ہے کائنات میں، اس سے بہتر کو لفظ وہاں آ سکتا ہی نہیں، اس سے بہتر کو چیز آ سکتی ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں، میں اس کی معنی باریکیوں میں نہیں جا رہا، جو مثال اور جو بات ہے اس پہ رہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اللہ، اور اللہ کریم صراحت سے فرما دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، ابہام ہی کوئی نہ رہتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے نا، احتمال کی بات ہو رہی، لیکن یہ نہیں علی النبی۔ اللہ رب العزت درود بھیج رہا ہے، رحمتوں کا نزول بھیج رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی رکھنے کی وجہ، باقی نہ رکھنے کی وجہ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میں نے پہلے کہا اعتراض کے لیے نہیں، یہ اعتراض اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اس ادراک کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب رکھا گیا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، ایسا ہی ہے نا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ اب سوچئے گا ذرا کہ اللہ رب اگر یہ مطلب ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لفظ ہوتا، اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ اللہ اس وقت سے رحمت نازل فرما رہا ہے جب حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ نام محمد اس وقت سے رکھا گیا نا۔ آگے چلیے، علی الرسول، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر میں اپنی رسالت کا اعلان فرمایا نا، اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سمجھا جاتا کہ اللہ رحمت نازل فرمانا شروع اس وقت سے کر رہا ہے، اللہ اس وقت سے رحمت کا نزول کا آغاز کر رہا ہے، یا جب حضور پیدا ہوئے یا جب حضور کی عمر 40 سال ہوگی۔ فرمایا نا، اس وقت سے نہیں، اس وقت سے نہیں، وقت ولادت سے نہیں، وقت اعلان رسالت سے نہیں۔ یہ رحمتوں کا نزول اپنے محبوب پر، یہ اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول وقت ولادت سے نہیں، وقت اعلان رسالت سے نہیں، علی النبی۔ کیا بات ہے، واہ واہ،
میں نے مثال دی کہ قرآن پاک نے لفظوں کے اختیار اور انتخاب میں جو لفظ جیسے جہاں رکھا ہے وہ قرآن کے ایجاد اور اس کے منتہا پر وہی جچتا ہے۔ تو مولا کب سے ہے؟ فرمایا میں نے رحمت کا نزول اس وقت سے شروع کیا جب میرا محبوب شان نبوت سے سرفراز ہوا، جب شان نبوت سے سرفراز ہوا۔ اور وہ آپ نے علماء صلحاء سے سنا کہ آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور اس گارے کے پروسیس میں سے گزر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول میں وقت ولادت سے نہیں کر رہا، میں وقت اعلان رسالت سے نہیں کر رہا، اور میں تو اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول اس وقت سے کر رہا ہوں جب میرے سوا یا میرے محبوب کے سوا کائنات میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اس وقت سے اس لیے اللہ نے اس مقام پر حضور کا نام بھی ذکر نہیں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا بھی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ شان نبوت کا ذکر کیا ہے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ میرا اور محبوب کا تعلق محبت والا، رحمت کے نزول والا، کو ولادت کے وقت سے نہیں جڑا ہے، کو رسالت کے اعلان سے نہیں جڑا ہے، جب سے محبوب کو بنایا ہے اس وقت سے محبوب پہ رحمت کو نزول یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی۔ قرآن مجید اگر آپ پورا پڑھیں نا تو رحمت کا جو لفظ ہے، رحمت کا، اس کی جو لکھائی ہے، کتابت ہے، جو رسم ہے، وہ پورے قرآن پاک میں ہر جگہ گول تا سے ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلی جو بات کی ہے اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور اب جو مثال دے رہا ہوں اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ دیکھنے کا مطلب کیا؟ کہ یہ لفظوں کے انتخاب کی بات نہیں ہے، یہ محض لفظوں کے انتخاب کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کا جو لفظ جیسے لکھوایا ہے، اس کی باریکی میں جا رہا ہوں، بڑے جیسے لکھوایا ہے اس لکھوانے میں بھی حکمت ہے کہ اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا۔ پورے قرآن پاک میں جو رحمت کا لفظ ہے وہ گول تا کے ساتھ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب آپ یہ غور کریں گے نا تو اس میں گول تا ہے، سب جگہ گول تا ہے، لیکن ایک مقام پر یہ گول تا نہیں، پورے قرآن پاک میں یہ تا رحمت کی ایک جگہ لمبی تا ہے، پورے قرآن پاک سب جگہ گول تا ہے لکھنے میں، لیکن ایک جگہ پر پورے قرآن مجید میں یہ رحمت کا لفظ لمبی تا سے پورے قرآن پاک، اور وہ ہے سورہ اعراف میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب جگہ گول تا ہے، وہاں اور اینگل سے رحمتوں کا ذکر ہے، یہاں خاص رحمت اللہ سے اللہ کی خاص رحمت کا بیان ہے، اور لمبی تا لکھ کے یہ بتایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، تا کی لمبائی سے رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے تو یہ لفظ لکھتے ہوئے بھی اس کی لکھائی اور رسم میں بھی اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اسے دیکھ کر ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ تو میں نے بنیادی دو باتیں آپ کی خدمت میں، جس کا تعلق قرآن مجید کے مطالعہ سے ہے، قرآن مجید کے پڑھنے سے ہے، اور قرآن مجید کے عمومی سبق اور عمومی ہدایت کے ساتھ ہے۔ اس میں سے ایک اینگل آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں
اس پہ بہت کچھ، اب آپ کا اپنا ذوق ہے، ہمارا کام اصول دینا ہے نا، ایک آپ کو ڈائریکشن دینا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے نا، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ، ایک کو روح کہتے ہیں، دوسرے کو جسم کہتے ہیں۔ ایک کو روح کہتے ہیں، دوسرے کو جسم کہتے ہیں۔ اور جو جسم ہے نا وہ عناصر اربع، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان چاروں سے مرکب ہے۔ اور انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے، اس میں اس کا جو اتار چڑھاؤ اور اس کا جو اختلاف ہے نا، وہ ان عناصر اربع کی ترکیب کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا مطلب کہ جب اس آگ کے عنصر کا غلبہ ہوگا تو بندے میں غصہ آ جائے گا، مٹی والا آئے گا، سمجھ آ گئی، تو اس میں تھوڑی نرمی آ جائے گی، عاجزی آ جائے، تو یہ اتار چڑھاؤ انسانی طبیعت میں رہتا ہے۔ اب آپ اس اصول کو، انسانی ترکیب جو ہے روح اور جسم، روح اور جسم، اور پھر روح اور جسم میں جسم، کیونکہ روح جو ہے نا وہ لطیف چیز ہے نا، ہم اس کے اجزاء نہیں کر سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بدن ہے، جو جسم ہے، وہ عناصر اربع سے، چار عناصر سے ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا سے ہے۔ اب ان پانچ چیزوں کو، ٹوٹل پانچ ہو گئے، اصلاً دو، روح اور جسم، اور جسم میں پھر عناصر اربع چار، یہ چار ہو گئے، ٹوٹل پانچ عناصر ہو گئے۔ ایک کا تعلق روح کے ساتھ ہے، باقی چار کا تعلق جسم اور بدن کے ساتھ ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیجئے والناس تک، اس اینگل کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے تو قرآن مجید کی کوئی آیت، قرآن مجید کی کوئی آیت ڈائریکٹ آپ کی روح پہ اثر ڈالے گی، کوئی آپ کے بدن پہ ڈالے گی، کوئی آپ کے عناصر اربع میں سے کسی ایک عنصر پر ڈالے گی۔ کیا مطلب کہ بندے، اگر تو نے اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے تو بھی قرآن کو دیکھ، اگر تو نے باطن کو سنوارنا ہے تو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جا، اگر روحانی معاملات کا مسئلہ ہے تو بھی رہنمائی تجھے قرآن سے ملے گی، اگر جسمانی معاملات کا مسئلہ ہے تو بھی تجھے رہنمائی قرآن سے ملے گی، اگر تعلق تیرے افکار کا ہے تو بھی رہنمائی قرآن سے ملے گی، اگر تجھے اذکار کا معاملہ ہے تو بھی تجھے رہنمائی قرآن سے ملے گی، اگر تجھے اپنی عبادات کے لیے چاہیے، معاملات کے لیے چاہیے، آرام کے لیے چاہیے، حکومت کے لیے چاہیے، کاروبار کے لیے چاہیے، گھر کے لیے چاہیے، تنہائی کے لیے چاہیے، جلوت کے لیے چاہیے، خلوت کے لیے چاہیے، سفر کے لیے چاہیے، اٹھنے کے لیے چاہیے، بیٹھنے کے لیے چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، آنے جانے کے لیے چاہیے، اس دنیا کے لیے چاہیے، عالم ارواح کے لیے چاہیے، عالم قبر کے لیے چاہیے، عالم برزخ کے لیے چاہیے، جنت کے لیے چاہیے، سوالات کے لیے چاہیے، کائنات کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے لے آ، کائنات کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے لے آ، قرآن تیری رہنمائی کرنے کے لیے تیرے پاس ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ سلیکٹڈ نہیں، پک اینڈ چوز نہیں، پھر تجھے قرآن کو الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھنا، الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھنا۔ اور اسی پر ایک محبت والی بات، اگر کبھی دل کرے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے نا، اپنا اپنا شوق ہے، جیسے مختلف چیزوں کا دل کرتا ہے، یار آج میرا دل کر رہا ہے یار میں فلانی چیز کھا لوں یا فلانی جگہ جان لوں، میرا دل طبیعت ہے نا، مزاج ہے۔ اگر کبھی دل کرے، اگر کبھی خوش بختی، خوش نصیبی، مقدر کا عروج اگر جاگ پڑے، دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہو کہ یار میں یہ دیکھوں میرا رب مجھ سے کیسے باتیں کرتا ہے، اس کو فیل کریں، اس کو فیل کریں کہ میرا رب، میرا بنانے والا، میرا رازق، میرا خالق، میرا مالک، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا مجھ سے باتیں کیسے کرتا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ لیجیے۔ میرا ایک بڑا عزیز بچہ شاگرد کچھ فکری انتشار میں مبتلا ہوا، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، یہ جو آج کل ایتھیزم اور بہت سارے عقلی شبہات ہیں اس کی وجہ سے، تو میں نے اس کو بتاتا رہتا تھا، تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا بھائی نا تو نے نا کسی دن جب تیرا
ذوق بنے, جی اندروں آواز اٹھے. بات سمجھ گئے؟ تو میں نے کہا تو نے سورہ طٰہٰ پڑھنی. سبحان اللہ. 114 صورتوں میں سے میں نے اس کو یہ سلیکٹ کی تو کوئی وجہ ہوگی. جی 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 میں نے کہا سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے تو. اچھا اس نے 15-20 دن بعد نا مجھے اس کا فون آیا, میسج آیا, اور مجھے اس کے میسج سے لگا کہ جیسے یہ میسج کرتے ہوئے بھی رو رہا ہے. اس نے کہا حضور میں استاد جی میں قرآن پاک کا حافظ ہوں, میں قرآن پاک کا قاری ہوں, میں ہر سال تراویح سناتا ہوں, درس قرآن دیتا ہوں, سارا میں درس نظامی پڑھا ہوا ہوں, میں مفتی ہوں, میں ایم فل ہوں, میں نے سارا پڑھا ہوا ہے, لیکن استاد جی جو سورہ طٰہٰ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اج مزہ آیا نا زندگی میں. میں نے اچھا ذوق بنا. میں نے کہا پتر تینوں گل وچ لبھی گئی. انہوں نے کہا استاد جی ایسے لگتا تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا مجھے ایسے لگا قرآن کسی اور سے نہیں, کسی اور جہان والوں سے نہیں, کچھ اور افراد سے نہیں, مجھے ایسے لگا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے براہ راست مجھ سے باتیں کر رہا ہے, مجھ سے باتیں. تو اگر کبھی دل کرے ذوق بنے کہ رب ہم سے کیسے باتیں کرتا ہے تو قرآن پڑھیں اور ذرا اپنی گفتگو کو آگے پہنچا دو. اگر کبھی دل کرے کہ میں رب سے باتیں کروں, ہے نا, کہ رب مجھ سے کلام کیسے کرتا ہے, کیسے بات کا, قرآن پڑھیے. اگر کبھی دل کرے, اگر کبھی تمنا پیدا ہو کہ میں رب سے براہ راست باتیں کروں, رب سے براہ راست ہم کلام ہو جاؤں, اللہ فرماتا ہے بندے نماز جا جائے گھر میں تیرے نماز میں میرے بندے تو مجھ سے براہ راست باتیں کرتا ہے, تو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, تو مجھ سے باتیں کرتا ہے, تو مجھے مخاطب کرتا ہے نا. ایاک نعبد, حاضر کے سیغوں کے ساتھ, حاضر کے سیغوں کے ساتھ, توجہ ہے, حاضر کے سیغوں کے ساتھ. اگر ایاک نعبد میں لطف والا جملہ دے رہا ہوں تفصیل میں نہیں جاتا. اگر ایاک نعبد میں رب حاضر کے ساتھ کلام ہے, ذوق آپ نے لینا میرے جملے کا, تشریح میں جائے. اگر ایاک نعبد میں اگر رب کائنات حاضر سے کلام ہے, حاضر سے کلام ہے, السلام علیکم ایھا النبی, پھر کیوں نہیں گیا؟ اسلوب تو ایک ہی ہے. اگر ادھر ایاک نعبد ہے تو ادھر السلام علیکہ ہے. کیا بات سمجھ گئے؟ اس پر بڑی لطیف باتیں ہیں, ان کو بیان کرنے کا عرض. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو انبیاء کے قصص ہیں, انبیاء کے قصص, اگر آپ ان کو محض واقعات ہی رکھ لیں گے تو پھر تو کتاب قصص رہ جائے گی. اس کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت سے سمجھا کے اجازت, میں نے اصولی باتیں آپ کو کی ہیں, بنیادی باتیں کی, تعلق بالقرآن کی, تعلق باللہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی شیر, لومڑی اور بھیڑیا, بگاڑ, یہ تینوں اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا بھئی تینوں نہ رل کے شکار کرتے ہیں, تینوں مل کے شکار کرتے ہیں. لومڑی دی ڈیوٹی لگی بس تو نا بیلا پھسلا کے تے ذرا پھسونا شکار, تے بھیڑیا نے کہا بس تو ذرا تھوڑی موڑی سٹ مار کے تے ذرا ٹامی دے, اتوں میں پہنچ جاواں گا. ٹھیک ہے, پلاننگ بن گئی. میں کہا جی ٹھیک ہے. ہرن قابو آ گیا. ہرن کو لومڑی نے باتوں شاتوں میں لگایا, تھوڑا روکیا, بٹھایا, بھیڑیے نے چپٹا ماریا, اب دبوچے ہی صحیح تو شیر آ گیا, انہیں پڑھ کے تو جناب ہم کر لیں. اب شکار کیا تینوں نے مل کے. بادشاہ سلامت ہرن پہ سامنے شکار آیا. بادشاہ سلامت آ کہ یار چونکہ شکار رل کے کیتا ہے تو پھر یہ گوشت بھی رل کے کھانا چاہیے, ونڈ کے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. اس نے پہلے اندر کچھار نا بگاڑ نو بلایا. انہیں آخیا بھائی مشورہ دے کہ یہ ہرن دا گوشت تقسیم کیویں کریے, تینوں رل کے کیتا ہے تو یہ گوشت تقسیم کیویں کریے. بھیڑیے نے آخیا کہ جناب یہ جڑی رانا نے نا یہ تسی مینوں دے دیو. ٹھیک ہے, یہ رانا تسی مینوں دے دیو, پٹھا لومڑی نو دے دیو,
تو باقی کلیجا پیپرا تے پسلی سجنے تسی کھا لو. جی بادشاہ نے جدو سنیا انہوں نے رکھ کے مارے پنجا وہ بوتھے ہوتے منہ دا چھل دیتا لو لو ہن منہ لے کے باہر دوڑیا جناب. پھر انہیں بلایا لومڑی نے بلا کے پوچھا بھی شکار چونکہ کٹھے کیتا ہے تو تسی مشورہ دیو کہ انہوں کیویں منڈیے. لومڑی نے کہا جناب بادشاہ سلامت اس کی جو رانے ہیں نا وہ آپ صبح ناشتے میں کھا لیں. اس کی رانے آپ صبح ناشتے میں کھا لیں, پٹھ آپ دوپہر میں کھا لیں, سمجھ آ گئی. اس کی چانپیں گردن آپ شام کو کھا لیں, جڑا کوئی بچ بچ جاوے سانو دے دے, جڑا کوئی بچ بچ جاوے سانو دے دیو. بادشاہ نے ہاتھ پھیرا نے کہا لومڑی مینوں اے دس تینوں یہ طریقہ سمجھایا کنے, تقسیم کا یہ طریقہ تجھے سکھایا کنے؟ انہوں نے کہا بگاڑ دے چھلے منہ سکھایا. بیڑیے کے چھلے منہ میں نے سکھایا کہ میں نے کیویں مٹنا ہے. حضرت مولانا روم علیہ رحمہ یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ, اے غلامان مصطفیٰ, اے عشاقان مصطفیٰ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی اور یہ ہلاکت ہوئی ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان قوم نے کیا کیا گناہ کیے, ان کو کیا سزا ملی. لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جرم کیا, ان کو کیا سزا ملی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نافرمان نے کیا کیا, ان کو یہ سزا ملی. اللہ نے یہ سارا کچھ ہمیں پہلے بتا دیا ہے. ہر قوم کا حال پہلے بتا دیا ہے, ان کے نافرمانوں کے جرموں کو پہلے بتا دیا ہے, اور صرف جرائم نہیں بتائے, ان کی سزائیں بھی بتا دی ہیں, ان کی ہلاکت بھی بتا دی ہے. اس لیے بتا دی ہے اے امت مصطفیٰ تم میرے محبوب کی امت ہو, ان سارے کموں جو تسی بچ کے رہنا, ان سارے کاموں سے تم بچ کے رہنا, تاکہ وہ حال نہ ہو جو پہلی اقوام کا ہوا ہے. تو اللہ نے یہ قصص پہلے اس لیے بیان, اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں ہر واقعہ میں, ہر چیز میں. تو ہمیں آج کا جو میرا درس ہے وہ چند اصولی باتوں پر, بنیادی باتوں پر ہے, جس کا تعلق تفہیم قرآن سے ہے, جس کا تعلق قرآن مجید کو سمجھنے کے ساتھ ہے, اور قرآن مجید کی انوار, تجلیات اور برکات کو بہتر طریقے سے ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں, کن چیزوں کا ہمیں پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے, کیسے پڑھنا چاہیے. اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں دین, دنیا, آخرت, ہر مقام, ہر حال کی خوشحالی کی, برکت کی, خیر کی ضمانت ہمیں کیسے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے جڑے رہنے کی, اس کی تلاوت کرنے کی, اور اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی. اور آپ جس ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اوپر بھی بھر گیا ہے, آپ تشریف فرما ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن پاک کی برکتوں کو ہم سب کے لیے اللہ کریم مشاہدہ فرمائے. اور حضرت بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان دونوں شہزادوں نے, خاص طور پر پیر طریقت جناب طیب نورانی صاحب, یہ جس محبت کے ساتھ قرآن پاک کے جس پیغام اور پیار کے ساتھ آپ کو جوڑ رہے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح جڑے رہنے کی توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشبختی ہے, سعادت ہے میرے پاس تو اس کے اظہار کے لیے کچھ آیا نشان دست ملی. بس اتنا عرض کروں گا کہ کبھی کوئی پانی پیتا ہے ایک قدرت سے, کسی کو پیاس بجھانے کے لیے کوئی ایک ٹنکی میسر آ جاتی ہے. آپ اور میں وہ خوش نصیب ہیں جنہیں فہم قرآن کا سمندر آج نصیب ہوا. میرے پاس
پاس کوئی لفظ نہیں. سبحان اللہ. آپ کریم ہیں، کرم نواز ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات تیاری کی اور صبح پیار کر دیا، لیکن کچھ وہ مقدس نفوس ہوتے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کا قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی زندگی کی ایک ایک سانس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جھلک نظر آتی ہے. بے شک بے شک. اور میں عرض کروں، چہروں میں طمانینت، سکون یہ میک اپ سے نہیں آتا. یہ جب اللہ نظر رحمت فرماتا ہے تو تبھی چہرے نورانی بنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ ایک لمحے کے لیے ایک دفعہ سارے حضرت کی طرف دیکھ کے ماشاءاللہ کہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز اچھی لگے اسے دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. حضرت سے محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ نے یہ جو حسن ظاہری و باطنی سے نوازا ہے اسے دیکھ کے ماشاء اللہ کہا جائے. اللہ حضرت کا سایہ سلامت رکھے. بیلیوں، ہم بڑی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. ہم صبح سے لے کے رات تک اس پیٹ کو بھرنے کے لیے جد و جہد ایفرٹ کرتے ہیں کہ جو 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن ایک فکری بھوک ہے جو انسان جو مرضی اپنے اندر نگل لے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ جو فکر کی بھوک ہے اسے اللہ کا ذکر پورا کر سکتا ہے اور اللہ کا کلام پورا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اس دور میں بھی ایسے ایسے بزرگ اولیاء اللہ اور علماء ربانیین موجود ہیں جو 8,000 10,000 میں پورا مہینہ واز فرماتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یہاں کئی بار تشریف لائے ہیں، آپ نے ان کی زیارت بھی کی ہے. آپ حیران ہوں گے، ان کی مسجد میں ان کی تنخواہ 8,000 ہے. اور جب مجھ جیسے آپ جیسے عشاق ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک دسترخوان پہ وہ شاید ہزاروں روپے کے کھانے ہمیں کھلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ عقل میں نہیں نہ آتا. ایک آدمی 1,00,000 روپیہ کماتا ہے اور وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے پریشان ہوں دعا کریں، پریشان ہوں دعا کریں. کچھ لوگ ان کا ظاہری اسباب کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے انہیں باطنی سکون ایسا عطا کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے ضرب المثل سنی ہے، خالی پانڈا کھڑکتا رہتا ہے، پریا خاموش رہتا ہے، وہ شور ختم ہو جاتا ہے. یہ جو من کا برتن ہے یہ دنیاوی اسباب سے نہیں بھرتا، یہ اللہ کی نظر رحمت سے بھرتا ہے، حضور کی توجہ سے بھرتا ہے. اور میں آپ کو آخری جملہ بے ادبی سمجھتے ہوئے میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا، بس حضرت کی موجودگی کا سہارا لے کے اور آپ کی توجہ سے ہی یہ بات کہنے لگا ہوں. آج کے دور میں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کسی کے پاس موجود ہے، میرا منہ چھوٹا ہے بات بڑی عرض کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فیض کسی کے پاس موجود ہے نا تو وہ امت کے صالح علماء ہیں جن کے سینوں کو رب نے قرآن کے نور سے بھر رکھا ہے. بس میں نے یہ جملہ عرض کر دیا، اب آپ اس پہ خود سوچتے رہیے گا، ہر زاویے سے ہر اینگل سے سوچیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ رسول اللہ کی نظر رحمت اور فیض پانا چاہتے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کریں جن کے سینے قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے سینوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نور موجود ہے. میں آپ جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں، واللہ آپ کے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ کاروبار کا وقت ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی بونی بھی نہیں کی اور دکان پہ آئے اور سیدھا یہاں اللہ کے قرآن کے لیے. جی اللہ حضرت ہمارے شیخ صاحب فرما رہے ہیں بھی حضرت کی مجلس سے قیمتی نہیں ہے. واقعی بالکل بجا فرمایا آپ نے، میں تائید کرتا ہوں اس بات. ایک دفعہ دوبارہ فرما اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جتنا وقت اللہ کے دین کے لیے نکالا ہے
میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے اور ایک ایک سانس کی برکت سے اللہ آپ کو دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں کروڑوں بلکہ بے حساب برکتوں سے مالا مال کرے۔ میرے ابا جی فرماندے سن، جا پتر جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سارے نوجوان تو میرے ساتھی ہیں، بزرگ میرے ابا جی سے محبت کرنے والے ہیں اور مجھ پہ شفقت کرتے ہیں، تو میں وہ ابا جی کے جملہ بطور امانت آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بیلیو جاؤ جتھے تساں دین واسطے وقت کڈیا ہے، جاؤ اللہ دین دے برکت نال جتھے تہاڈا پیر ہوئے اتھے خیر پا دے۔ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے، آپ لوگوں نے آج جو دین کے لیے وقت نکالا ہے، قرآن کے لیے وقت نکالا ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میرے کروڑوں بار بھی شکریہ کے جملے ادا کروں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، بجائے یہ کہ حق ادا ہو جائے۔ آپ تشریف لائے ہیں، واللہ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی آپ کی جانب متوجہ ہے، کملی والے کی نظر عنایت بھی آپ کی جانب متوجہ ہے۔ یہ علم کی مجلس ہے، علماء کی، بزرگان دین کی مجلس ہے۔ میں برادر مکرم کی طرف سے بھی اور آپ جملہ احباب کی طرف سے بھی حضرت والا شان کی خدمت میں بہت ساری محبتوں کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ کی تشریف آوری نے اس مارکیٹ کو پر رونق فرما دیا ہے، اس علاقے کو آپ نے بہت ساری برکات سے مزین کر دیا ہے۔ آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ استقامت دے دے۔ اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا۔ آمین۔ مولا کریم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے یہ مجلس قرآن منعقد ہوئی، ہم سب کی، آپ سب کی حاضری قبول فرما۔ اس میں ہم نے جو تیرے مقدس کلام کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی، اسے بھی قبول فرما۔ اس کے انوار و تجلیات اور اس کی برکات سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما۔ مولا کریم غفلت کی زندگی جو گزر گئی، اس میں کی گئی ہو جانے والی غفلت اور کوتاہی کی معافی عطا فرما۔ مولا کریم آئندہ سے، بلکہ آج سے، بلکہ ابھی سے ہمیں اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے انوار و تجلیات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اس دنیا کی طلب نے، دنیا کی خواہش نے بہت ساری قیمتی چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ مولا ہمیں قبر، حشر، حساب و کتاب، مولا کریم اس کی فکر عطا فرما۔ مولا ہمیں تو نے جتنی دنیا کی فکر دی ہے اس سے زیادہ قبر، حشر اور آخرت کی فکر عطا فرما۔ مولا کریم ہم سارا دن اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، مولا ہمیں اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مولا ہمیں کچھ نہ کچھ تیری ذات کے لیے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تجھے دکھانے کے لیے اور تیرے لیے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنی بارگاہ میں ہمیں سر و سجود ہونے کی توفیقات عطا فرما۔ مولا ہم دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے غموں پہ آنسو بہاتے ہیں، مولا ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں ایمان کی چاشنی عطا فرما، ایمان کی راحت عطا فرما۔ مولا کریم ایمان پر استقامت عطا فرما۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، مصائب و آلام کا دور ہے، مولا کریم ہمیں ہر طرح کے ظاہری، باطنی، اولاد کے، مال کے، عقیدے کے، ہر طرح کے عقیدوں کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے مولا کریم سچے سچے ایمان پر استقامت عطا فرما، اسی پہ خاتمہ عطا فرما۔ حضرت بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ پودا لگایا جو آج تناور درخت ہے، مولا کریم اس کی چھاؤں میں آج جو بھی بیٹھ رہا ہے اور اس کو جو بھی تو اجر عطا فرما رہا ہے، ان سب کے برابر حضرت بابا جی سرکار علیہ الرحمہ کو اجر عطا فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور فرما، ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے جتنے رفقا اور ساتھی جو خدمت گزار رہے، جو فیض یاب ہوئے،
مولا کریم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم